بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے حصے میں آپ کو بتائیں گے ایک صلیبی لڑکی رینی نام کی، اس نے مسلمان لڑکے عثمان صارم سے محبت میں صلیب سے غداری کی۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ فلسطین کا واقعہ ہے۔ فلسطین میں ایک قلعہ تھا جس کو سلطان ایوبی فتح کرنا چاہتا تھا۔ وہاں ایک رینی نام کی لڑکی جو اصل میں صلیبی تھی، وہ ایک مسلمان لڑکے عثمان صارم سے محبت کرتی تھی۔ رینی کا باپ صلیب کی فوج میں بہت بڑا عہدیدار تھا۔ رینی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ کچھ مسلمان چھاپہ ماروں کے خلاف کارروائی کرنے جانے لگا ہے، تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان میں کن کے نام شامل ہیں۔ جب اسے ناموں کا پتہ لگتا ہے کہ اس میں عثمان صارم نام کا لڑکا بھی شامل ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، تو وہاں سے دوڑتی ہوئی عثمان صارم کے گھر گئی۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آیا وہ دیوار توڑنے کی مہم پر گیا ہوگا۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ اندر سے مسلمانوں کو دیوار توڑنی تھی اور باہر سے ایوبی نے حملہ کرنا تھا۔ اب وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اس اجتماع میں کوئی مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ باہر نکل گئی، اس طرف چل پڑی جس طرف سے ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جو اصل میں اس کے باپ کے پاس اطلاع لے کر آیا تھا، اس نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ بتایا تھا کہ چھاپا مار دیوار کے اوپر جا کے صلیبی تیر اندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے سے دیوار کھودیں گے۔ دیوار مٹی کی تھی، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر دو گھوڑے ساتھ ساتھ آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ مٹی کی وجہ سے اس کی کھدائی مشکل نہیں تھی لیکن دقت طلب تھی۔ اس پارٹی نے بوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور برچیاں بھی تھیں۔ ایک یہ بڑی دلیرانہ مہم تھی، اس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے، اس لیے ایسی منتخب کی گئی جسے پکڑے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اس طرف دوڑی جا رہی تھی، عثمان صارم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان صارم مارا جائے گا۔ ان جام بازوں کا جانے کا طریقہ اور راستہ کچھ اور تھا۔ رینی پہلے وہاں پہنچ گئی جہاں سے دیوار توڑنی تھی، وہاں بھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا، اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک صلیبی فوجی تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اس سے پوچھا وہ کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا وہ وہاں سے چلی جائے، مگر وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یا نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو کر دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی وہ کہ گھات سے اٹھ جائیں، وہ تو صرف عثمان صارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا اطلاع غلط نہیں تھی، مسلمان آ رہے ہیں۔ رینی تڑپ اٹھی، اس نے چلا کر کہا عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کمانڈر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا یہ بدبخت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت نہ ملی کیونکہ کچھ دور شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ مسلمان جانبازوں کی یہ پارٹی سیدھی اس گھات میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی، اس سے پیشتر کہ اس کے جانباز سنبھلتے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں جانباز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان، برچیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے بآواز بلند کہا لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں میں سے کسی نے کہا مجاہدو بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو مارکا لڑا گیا وہ بہت ہی خون ریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کے بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھیں۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں متعدد صلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے، مگر صلیبی فوجی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ مارکا قلعے کے اندر لڑا جا رہا تھا،
اس لیے صلیبی فوج کے 2 دستے اور آ گئے۔ اس مارکے میں ایک لڑکی کی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان صارم لڑ رہا تھا، اس کے سامنے ایک صلیبی آیا، عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں خنجر داخل ہو گیا، یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا، اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھائی اور مقابلے پہ اتر آئی۔ عثمان صارم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی صلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جام بازوں میں صرف 2 لڑکیاں زندہ رہیں، وہ اکٹھی تھیں اور بہت سے صلیبیوں کے گھیرے میں آ گئیں۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا، انہیں کہا گیا وہ خنجر پھینک دیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں نے بیک وقت اپنا اپنا خنجر اپنے اپنے دل پر رکھا اور دوسرے لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔ رینی کو زخمی پکڑ لیا گیا، اس نے بعد میں پاگل پن کیفیت میں بیان دیا وہ اس اسکیم کو ناکام کر کے عثمان صارم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی، شہر کے اندر مسلمانوں کی تقریب کاری بھی ختم ہو گئی، مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جانباز شہید ہو چکے تھے۔ برجیس جو دراصل ایوبی کا جاسوس تھا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان سرفروشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھیں، وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی وہ فلسطین کا یہ دوسرا قلعہ کرک سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم کرک پہ ایسے بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کے محاصرے میں لے چکی تھی، لیکن محاصرہ مکمل نہیں ہوا تھا، 3 طرفہ محاصرہ تھا۔ جاسوس نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا کہ شہر کے اندر مسلمان باشندے ان چھاپا ماروں کے ساتھ جنہیں سلطان ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا اندر سے قلعے کی دیواریں توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے 5ویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپا مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جانباز جماعت میں شامل ہو کر دشمنوں کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی اب اندر سے دیوار توڑنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ امیدیں ختم ہونی تھیں۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوان لڑکیوں کی لاشیں تھیں تو انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ تھکڑ اندھا دھند شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوانوں کو بیگار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بارکوں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی کیونکہ وہ جانتی تھی کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کی قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے جب ان جانبازوں کی خبر سنی تو اس نے اپنے نائبین سے کہا یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے، اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پہ جانیں قربان کر دی، ایک یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کا ایمان کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی غصے سے اٹھ کھڑا اور اپنی ران پہ گونسا مار کر بولا میں کرک کا قلعہ بہت جلدی فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا افسر زاہدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا آج رات کو محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دستے کرک کے پیچھے بھیجے جائیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں امیر مصر، زاہدان نے کہا، اب شاید آپ محاصرہ مکمل نہیں کر سکیں گے، ہم نے کچھ وقت ضائع کر دیا۔ کیا تم کوئی خبر لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ آپ نے جس کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے، زاہدان نے جواب دیا۔ ایسے بے دھڑک انداز سے بول رہا تھا جیسے اپنے سے چھوٹے عہدے کے آدمی ہدایت دے رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈر اور تمام شعبوں کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا اسے بادشاہ سمجھ کے فرشی سلام نہ کیا کریں، مشورے دلیری سے اور خود اعتماد سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کریں۔ زاہدان انہی ہدایت، اس کے علاوہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اس کی حیثیت ایسی تھی کہ جو اندھیرے میں دیکھ لیتی تھی، وہ ایسا کان تھا جو سینکڑوں میل سے سرگوشیاں سن لیتا تھا۔ سلطان ایوبی اس کی اہمیت کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں تقریب کاروں کا جال بچھا رکھا تھا، آپ کو معلوم تھا صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کیا وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمے میں بھی چھپا رکھی ہے۔ زاہدان نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاعات بتا رہی تھی صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور محاصرہ نہیں کیا، اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا۔
تو فائدہ کیا اٹھایا گیا، اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔